میں نے کیا آئیے دلہن کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کریں۔ کاش ہماری اس دور کی دلہنیں اپنے شوہر کو یوں کہہ دے کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ آج کی دلہنیں یوں کہہ دے کہ جس دن سے مصطفیٰ کی شریعت کے تحت میں آپ کی بیوی بنی، آپ میرے شوہر بنے، آپ کا بھی مجھ پہ حق ہے، میرا بھی آپ پہ کچھ حق ہے۔ اس دور کی دلہنیں اپنے شوہر کے پاس حق کیا مانگتی ہے؟ اچھے کپڑے لاؤ، اچھا گھر لاؤ، اچھا کھانا لاؤ، اچھی گاڑی لاؤ۔ حق ہے، آپ مانگ سکتی ہیں، مگر اپنے شوہر کی حالات کو بھی دیکھیں۔ اے میری ماں بہن، میں تیرے سوالات کا منکر نہیں ہوں، تو اپنے شوہر سے مانگ سکتی ہے، تجھے ادھیکار ہے، تجھے مصطفیٰ کی شریعت نے ادھیکار دیا ہے۔ مگر بیٹی، صرف دولت مت مانگنا، کپڑے مت مانگنا، سونا چاندی بنگلہ مت مانگنا۔ کبھی کبھی اپنے شوہر سے یوں کہہ دینا کہ میں آپ کی بیوی بول رہی ہوں، سبحان اللہ، میں آپ کی شریک حیات بول رہی ہوں، میری بات مانو، آپ مسجد کے نمازی ہو جاؤ، سبحان اللہ، آپ نماز پڑھنے والے ہو جاؤ۔ شوہر کہے گا کہ نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ تو بیٹی جواب دے، میں آج جواب دے رہا ہوں۔ جب تیرا شوہر، جب تو نماز کا کہے کہ تم نمازی بن جاؤ، تم نمازی بن جاؤ، جس وقت تیرا شوہر تجھ کو پوچھے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، اس وقت میری بیٹی یہ جواب دے دینا، آج تم مسجد کا نمازی بن جا، کل میرا خدا تجھ کو کعبے کا حاجی بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک دلہن جب دلہن بن کر آئی، شب عرسی کا موقع ہے، بی بی صاحبہ نے کہا آپ میرے شوہر سرتاج ہیں، مگر آپ ہیں کیا؟ آپ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، سائنسٹک، کیمسٹ، کیا ہے آپ؟ اس نو نویلی دلہن نے پوچھا آپ عالم ہیں؟ اس زمانے میں یہی ایک کورس تھا، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے۔ بولے آپ حافظ قرآن ہیں؟ بولے نہیں، میں تو ان پڑھ ہوں، میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ دلہن نے اس وقت ایک سخت لہجے میں کہہ دیا جاؤ، جب تک آپ حافظ نہ بنو میرے قریب مت آنا۔ آپ جب تک قرآن کے حافظ نہ ہو جاؤ میرے قریب مت آنا۔ ارے بی بی صاحبہ، ارے دلہن، تجھے معلوم ہے حافظ قرآن بننے میں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال لگ جاتے ہیں۔ بولے جتنے سال لگے، جب تک آپ حافظ قرآن نہ بنو میرے قریب مت آنا، میرے حجرے میں مت آنا۔ بی بی نے شوہر کو نکال دیا۔ صبح ہوئی، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنے لگا سرکار میرا کل ہی نکاح ہوا ہے، مگر میری بیوی نے ایک شرط رکھ دی، جب تک آپ حافظ قرآن نہ بنو میرے قریب مت آنا۔ سرکار حافظ قرآن ہونے کے لیے تو کئی دن، کئی مہینے، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ سرکار جب تک میں حافظ قرآن نہ بنوں گا میں اپنے بیوی کے قریب نہ ہو سکوں گا۔ پیرانے پیر نے فرمایا مایوس مت ہو، سبحان اللہ، میرے پیچھے نماز پڑھ لینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیچھے نماز پڑھ لینا۔ غوث پاک نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھ لینا۔ وہ نماز کے وقت پہلی صف میں چلا گیا کہ جلدی حافظ بن جاؤں وغیرہ وغیرہ۔ پہلی صف میں غوث پاک کے قریب بیٹھ گیا۔ حضور غوث پاک نے رکعت باندھی، رکعت باندھ کر اللہ اکبر کہا، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، قاعدہ آخرہ کیا۔ حضور غوث پاک سیدھی طرف یعنی جمنی طرف سلام پھیرتے ہیں۔ بغداد کا اتہاس کہتا ہے غوث پاک نے اس طرف سلام پھیری تو پہلی صف میں جتنے مسلمان تھے سب کے سب حافظ قرآن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان الٹی اللہ، طرف ڈابی طرف سلام پھیری، ادھر والے حافظ قرآن ہو گئے، ہائے ہائے، پوری سب حافظ قرآن ہو گئی۔
یہ قرآن کا حافظ ہو گیا، آن کی آن میں 4 رکعت نماز میں حافظ قرآن ہو گیا، اپنے بی بی کے کمرے میں جا کر کہتا ہے ارے میں بھی حافظ قرآن ہوں۔ بی بی ہنسنے لگی، بولے 12 گھنٹے میں آپ کو کس نے حافظ بنا دیا؟ بولے میں حافظ بن کر آیا ہوں، اگر تجھے شک ہے تو پوچھ لے، 114 صورتوں میں سے کوئی صورت پوچھ لے، 6,666 آیتوں میں سے کوئی آیت پوچھ لے، 540 رکوع میں سے کوئی رکوع پوچھ لے، 30 پاروں میں کوئی پارا پوچھ لے، 7 منزلوں میں کوئی منزلیں پوچھ لے۔ بی بی پوچھتی گئی، یہ پڑھتا گیا، بی بی پوچھتی گئی، یہ پڑھتا گیا، آخرکار بی بی نے بتایا یہ کیسے ہو گیا؟ تو شوہر جواب دیتا ہے تو نے بھی کتابوں سے، میں نے بھی نکاحوں سے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کو دیکھ دیکھ کر حافظ ہوئی ہے، میں غوث پاک کی صحبت میں حافظ ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کاش اس زمانے کی عورت نے ہم کو ایک تعلیم دی۔ ایک آخری بات یاد آ گئی، جب اللہ کو اولاد دے اس کی خوب پرورش کرنا، اعلیٰ درجے کی پرورش کرنا، خصوصاً ماں ایک سب سے بڑا اور سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ماں سب سے پہلا مدرسہ بھی ہے، ماں سب سے پہلی درسگاہ بھی ہے، ماں سب سے پہلی اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے اور یونیورسٹی بھی ہے۔ ایک آخری بات، جب اللہ کو اولاد دے، بایزید بستامی کا واقعہ چاند تاروں کی مانند اتہاس کی کتابوں میں چمک رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ اپنی ماں کی قریب جا کر کہتے ہیں میری ماں، جو مجھ پر حق ہے تیری خدمت کرنا، تیرے سیوا کرنا، تو معاف کر دے، کیونکہ تیری خدمت کرنا مجھ پہ واجب ہے، فرض ہے۔ اگر تو مجھے معاف کر دے گی تو میں جنگل میں چلا جاؤں گا، اللہ 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 ریاض کروں گا، تقویٰ کروں گا، لمبے لمبے سجدے کروں گا اور اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کروں گا۔ ماں نے کہا بیٹا جب تو معرفت حاصل کرتا ہے تو جا، میں نے تمام کے تمام حق معاف کر دیے۔ بایزید بستامی اپنے گھر سے نکلے، بیابان جنگل میں پہنچے، ریاضت، عبادت، تقویٰ، طہارت، رکوع، قیام، روزہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 12 سال تک بایزید بستامی اپنے خدا کو پانے کے لیے 12 سال تک ریاض کرتے رہے۔ چہرہ کالا ہو چکا تھا، بالوں میں گرد غبار لگا ہوا تھا، یہ بدن پر جو لباس تھا وہ بوسیدہ ہو چکا تھا، کپڑے پھٹ چکے تھے، گرد غبار آلود۔ 12 سال تک عبادت کرتے رہے مگر معرفت نہیں ملی۔ 12 سال کے بعد سوچا کہ چلو دوسرے جنگل میں پہنچوں اور وہاں ریاض کرو، وہاں عبادت کرو، اللہ کی معرفت ہو جائے۔ دوسرے جنگل میں جانے کا جیسے ارادہ کیا تو راستے میں آپ کا گاؤں آیا، جب گاؤں آیا تو گھر یاد آیا، جب گھر یاد آیا تو ماں کی یاد آئی۔ 12 سال کے بعد کہتے ہیں چلو آج میں اپنی ماں کو مل کر جاؤں۔ بستام کا اتہاس کہتا ہے کہ بایزید بستامی کی وہ ماں تھی جس کا چہرہ کسی غیر مرد نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ماں نے کبھی اپنا دروازہ نہیں کھولا، 12 سال تک دروازہ بند تھا۔ اچانک رات کے سناٹے میں بایزید بستامی اپنے گھر کے دروازے پر آتے ہیں اور ایسے دستک دیتے ہیں۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، ارے بھیا کھٹکھٹانے سے پتہ چلے گا کہ سینور والوں نے کھٹکھٹایا ہے کہ حافظ سراج نے کہ شوکت باپو نے؟ کھٹکھٹانے سے پتہ نہیں چلتا، دستک دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ دستک دینے والا کون ہے۔ ہاں آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کی آواز ہے۔ جیسے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں بولی میرا بایزید آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا بایزید آیا ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں ماں میں تو بولا نہیں،
दरवाजा खुला नहीं। अरे तूने कैसे पहचान लिया कि मेरा बेटा आया है? माँ जवाब देती है, अरे बेटा जब दस्तक देता है तो उसकी दस्तक में भी माँ की ममता छुपी हुई होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो दस्तक देता है, उसमें भी मुझे पता चल जाता है कि ये दस्तक देने वाला कोई और है या मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी है। दरवाजा खोला, माँ ने देखा दिल आलूद है, फटे पुराने कपड़े हैं, बोसीदा कपड़े हैं, चेहरा काला हो चुका है। नजर डाली और कहा, बेटा तू तो मारिफत हासिल करने के लिए गया था, 12 साल का लंबा समय गुजर गया, अभी तक तुझे मारिफत हासिल नहीं हुई। कहा, अम्मा भी दूसरे जंगल में जा रहा हूँ, दूसरे जंगल में जाऊंगा तो परवरदिगार की मारिफत हासिल होगी। उस वक्त एक माँ उसी दरवाजे पर खड़े होकर ममता भरे लहजे में अपने हाथों को उठाकर कहती है, ऐ परवरदिगार, मेरे बेटे के लिए। एक बेटे के लिए उसकी माँ दुआ कर रही है, एक बेटे के लिए उसकी माँ दुआ कर रही है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बायजीद को तू मारिफत अता फरमा। सुभान अल्लाह। बस इतना कहना था और अपने हाथों को चेहरे पे उठाया, चेहरे पे घुमाया, चेहरे पे फिराया। उसी वक्त बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मुझे उसी वक्त मारिफत हासिल हो गई, मुझे मारिफत हासिल हो गई। और जुनैद बगदादी कहते हैं, अरे खुदा की मारिफत तो मेरे घर में थी, मैं 12 साल क्यों जंगल में घूमता था। सुभान अल्लाह, सुभान। इससे पता चला, मालूम ये हुआ, माँ को आप क्या समझते हो? अरे माँ की ताकत को आप क्या समझते हो? ये माँ जब दुआ कर दे तो जाहिल आलिम हो जाए, माँ दुआ कर दे गरीब बेटा मालदार हो जाए, माँ दुआ कर दे बीमार बेटा शिफा पा जाए, माँ दुआ कर दे बेऔलाद सही बेऔलाद हो जाए। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि जब माँ दुआ कर देती है खुदा वली बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके हाथों से विलायत मिलती हो, उसके हाथों से कुतबियत मिलती हो, उसके हाथों से गौसियत मिलती हो, वो माँ जिस बेटे के हक में जो भी दुआ करे परवरदिगार उसे कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने किराम, माँओं की दुआएं ऐसी रंग लाती है, कोई गोश बनता है तो कोई कुतुब बनता है, कोई कलंदर बनता है तो कोई सिकंदर बनता है। हमारे जुनैद मियाँ माशाअल्लाह कल मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी प्यारी सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। परवरदिगार उनको निकाह की बरकतों से मालामाल करे, खूब की सेरे चमन, फूल चुने शाद रहें, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, सदा गीत उनके ही गाते रहेंगे, जहाँ जाएंगे जगमगाते रहेंगे। वाखिर दावाना में हम